نہ آ سکے. حضرات جو اتارے اس طرح نہیں. ایسے بندے اللہ رسول کو پسند ہے نہیں. فرمایا جو تسی اپنے واسطے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے مسلمان پر آواز کو پسند کرو. یعنی جن نے اپنے انہیں اپنا مقدر نصیب لے کے اپنا. ابراہیم علیہ السلام بہ جاندے سن, انتظار کرتے سن کہ مہمان آوے تو پھر کھان. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ نہیں بندہ کو آیا تو روزہ ہی رکھ لیا. کی کیتا ہے؟ روزہ رکھ لیا ہے. نہیں بندہ مہمان نہیں کو آیا چلو روزہ ہی اسی بھی نہیں کھاتے. ایک دن اس طرح ہویا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انتظار کرتے رہے, بندہ کوئی نہیں آیا. آپ باہر نکل پے, کافی میلاں دا سفر طے کیتا تے ایک نا 65-70 سال دا بندہ ملیا. ایسا تہاڈی کتنی عمر ہو گئی؟ ہاں جی. ایک بندہ دیکھیا 65 تو 70 سال دے درمیان عمر سی. ابراہیم علیہ السلام نے اس نوں دیکھیا تے دعوت دیتی کھانے دی. جناب تشریف لے آؤ, میرے نال آ کے کھانا کھاؤ. میں کہا ٹھیک چل لیا جناب. وہ بندہ آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان اگے ہی لایا ہے, کھانے تے بیٹھ کے وہ بھی سامنے بیٹھ گیا. تو اس نے آمدہ کی کیتا, نہ کوئی پڑھیا نہ کوئی چیز, تے کھانا شروع کر دیتا. ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا بھی جڑیاں بڑا ہی تاول ہے, بسم اللہ تے پڑھ لے. سرکار کی سنت ہے, سرکار فرماتے نے پہلے کی کرو بسم اللہ شریف پڑھو, یہ دے اس برکت ہو جاندی. سرکار نے فرمایا جڑا بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے شیطان شامل نہیں ہوتا. تو بسم اللہ نہ پڑھیے تو پھر شیطان شامل ہو جاتا ہے. بندہ 5 روٹیاں کھا کے بھی آتا ہے جے کاکھ نہیں بنیا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ شیطان دے شامل ہو جاتا ہے, جو کھا جاتا ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو فرمایا اگر بھول گیا بندہ, شروع تو نہیں یاد رہی بسم اللہ شریف پڑھنی, تو درمیان میں یاد آ گئی تو پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ, اے پڑھ لے. فرمایا پھر بھی شیطان دس دے, اس کو اگے تواڈے نال نہیں رہن لگا. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تے پڑھ لے. انہوں نے کہا میں کیوں پڑھا, میں جدوں اللہ نو مندا ہی نہیں. میں اللہ نو مندا ہی نہیں, میرا مذہب ہو رہا, میں نہیں اللہ نو مندا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کرو, چل پھر میرے دسترخوان تو اٹھ جی, تو میرے اللہ کو تو نہیں مندا, میں رب نو نہیں مندا, جا کر اٹھ جا میرے دسترخوان تو. انہیں آکھا ٹھیک ہے اٹھ جانا, وہ بھی پکا سی بندہ. انہیں آکھا ہمیں روٹی دیا 2 لقمے واسطے میں دین بدل لا, مذہب اپنا بدل لا. بندہ اٹھ کے ٹر گیا. جس ویلے بندہ اٹھ کے گیا نا تے اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا. جبریل امین علیہ السلام آئے, آ کے عرض کی یا نبی اللہ, رب دا سلام نے پہلے نمبر دے دوالو. تے دوسری گل اللہ کریم ارشاد فرما دے نے, اے میرے پیارے نبی, جس بندے نو اپنے دسترخوان تو اٹھایا جے عمر کتنی ہے؟ فرمایا جبریل 75 تو 65 تو 70 کے درمیان عمر ہونی. عرض کی یا نبی اللہ, رب فرما رہا ہے بھی اینی عمر میں نو عطا فرمائی ہے تے اینے سال اجے میرا نا نے نہیں لیا, میرا ذکر نہیں کیتا, میری عبادت نہیں کیتی. ابراہیم میں تے ایک دن دی روزی بند نہیں کیتی. اور ویکھو یار اسی منن والے نا جڑے نہیں منتے رب انہاں نوں بھی دے دے, انہاں دی بھی روزی بند نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نو رب فرما رہا ہے اے پیارے ابراہیم 70 سال تو میں دے رہا, میں دیکھنے نہیں کیا تو میرا نام نہیں لیا, میں روٹی نہیں بند. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی گل سننی سی, آپ نے پھر دوڑ ڈالا اس بندے کی تلاش میں. انہوں پھر بلا کے لیاواں تو کھانا کھلاواں. حضرات دیوتار مہمان والی دی اتنی شان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس بندے نو لبن گئے نے, پھر تلاش کر کے پھر انہوں آکھا یار آپ میرے نال آ کے کھانا کھا. آپ ناک نہیں سن, یعنی آپ نے غلط نہیں سی کیتا, جو عمل کیتا وہ ٹھیک کیتا آپ نے, لیکن سماعت فرماؤ. جس ویلے ابراہیم علیہ السلام کے نے فرمایا یار ترلے والی گل آ جا کے آ کے کھا, نہ لینا تو لے, نہیں لینا تو نہ لے, تیری
تیری مرضی ہے بسم اللہ پڑھ پاویں نہ پڑھ پر آ کے میرے نال کھانا کھا. جس ویلے اس بندے گل سنی نا تے آخدا کہ انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو. انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں میں اللہ دے رسول ہوں پر تینوں کنے دسیا ہے؟ انہیں آخیا جناب میں کتاباں وچ پڑھیا ہے. اس طرح اللہ دے نبی کر سکتے ہیں. اللہ دے نبی کر دے نے رسول ہی کر دے عام بندہ دنیا دار جاندا ہے کھانی تے کھا نہیں تے قسماں نوں کھا جا جاندا تے خوشی ہونا تے ہو جا نالے روٹیاں کھوائیے نالے ترلے کریے. پر اللہ دے نبی نے کی فرمایا یار ترلے والی گل ہے آ جا آ کے دو لقمے لا لا میرے نال کھا لے بیٹھ کے. انہیں آخیا انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو. فرمایا ہاں ہے کنے دسیا ہی نے کہا میں کتاباں وچ پڑھیا ہے اس طرح اللہ دے نبی کر سکتے نے رسول ہی کرتے نے. تے کہنے لگا جناب پہلے گل تے پوری سناؤ ماجرا کی بنیا ہے. پہلا تساں مینوں اپنے دسترخوان تو اٹھایا ہے ہن پھر مینوں بلانے واسطے آ گئے گل کی ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا یار جس ویلے میں تینوں اٹھایا نا تو اٹھ کے آ گیا اللہ کی طرفوں پیغام آ گیا ہے. رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجیا نالے کو اسلام دیتا ہے تے نالے آکھیا ہے اے ابراہیم 17 سالاں کوئی بندہ مینوں نہیں پیا منگدا میرا نام نہیں لے رہا پر میں تیرا رزق ایک دن بھی نہیں ڈکیا. اے ابراہیم تو پہلے دن ہی اٹھا دیتا ہے. جس ویلے اس بندے نے ایس گل سنی نا انہیں آنکھاں چ ایڈے موٹے موٹے اتھرو آ گئے. انہیں آخیا جس رب نو نہ منیے تے تاں وی نہیں رزق بند کردا. سبحان اللہ. وہ اینا کریم رب ہے تیرا مہربان رب کہ جنوں نہ بھی منیے جدے در تے آویے بھی نہ جدا نہ بھی نہ لئیے بسم اللہ بھی نہ پڑھیے نماز تے دور دی گل ہے او دا نا تک بھی نہ لئیے تے او پھر بھی اپنے نبی نو پیچھے بھیج دیندا ہے کہ اس میرے بندے نو بلا میرا بندہ ناراض ہو گیا انہوں بلا کے انہوں کھانا کھلا. اس بندے دی آنکھاں جو ہے موٹے موٹے اتھرو آئے کہ رو گیا تے رو گیا آخدا ہے توجہ کے نال سنے دے آخدا کہ یہ ہماری بے وفائی پر بھی اگر اتنا پیار کرتے ہو سبحان اللہ اسی اپنے حال گل لا لیے انہیں اپنے نال لائی اسی اپنے حال لگے. ویکھو اسی کچھ نہیں پہ کرتے رب دا فرض ساڈے کول پورے نہیں ہو رہے جس طرح کی عبادت کرنی چاہیے نہیں کر رہے پر ساڈا رزق کدے ڈکیا نہیں نہ ڈکیا. ماڑے تو ماڑا بندہ وہ کھا کے راتی سوندا ہے. مریض بندہ نا بستر مرگ تے پیا ہے او بھی بھوکا نہیں ہوندا اونوں بھی رب رزق دے رہا ہے. تے سی پھر اللہ نو کیوں نہ کہ ہماری بے وفائی پر اگر اتنا پیار کرتے ہو اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتا. سبحان اللہ. بھی ساڈی بے وفائی بھی اتنی تے یا اللہ تو پھر بھی ساڈا اتنا پیار کرنا ہے تے جے اگر اسی تیرے با وفا بندے بن جائیے تیرے نال پیار کرنے والے بن جائیے تیرے نال وفا کرنے والے بن جائیے تے پھر ساڈے تے مالک کتنا کرم فرماتا ہوگا کتنی مہربانی فرمائے گا. حضرات دی وقار اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب الجلال حضور دا صدقہ سانو وفادار بنائے. اچھا جس ویلے نا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا تو رو پیا نے آخیا ابراہیم کھانا بعد وچ کھاں گا جیڑا رب میرے نال اتنا پیار کردے نو تے مینوں پہلے کلمہ پڑھاؤ. سبحان اللہ. پہلے مینوں کلمہ پڑھاؤ تے پھر تہاڈے نال جا کے کھانا کھانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اپنا امتی بنایا پھر اس کو کھانا پیش کیا. حضرات دی وقار یہ مہمان نوازی نبیوں دی سنت ہے. جدوں بھی کوئی مہمان آ جائے تو سینہ کھلا کر کے خوش ہو کے اس کی خدمت کرو تے اور یہ بھی فرمان ہے کہ ادھر اگے کھانا تھوڑا نہ رکھو. کھانا تو ہونا ہی جنی ہوئی طبیعت مانتی ایک روٹی کھائے گا دو کھائے گا لیکن ادھر اگے رکھو زیادہ. علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین آپ فرماتے ہیں میں کھاندا ایک روٹی سا پر گھر نے دو تین بھیجنی ہوندی سی. میں جدوں میں کھاندا ایک کھاند پھر تسی میرے اگے بوتیاں کیوں ٹوڑدے ہو. میں کھانی ایک روٹی میں اچار نال بھی کھا لاں. ایسا میں تے پتہ جو انہاں بیان کیتا انہاں کہا میرا کتنا خرچہ ہے میں چار والی ڈبی گڈی دے وچ رکھی ہوندی ہے ایک روٹی تندور تو لینا تے کھا لینا. تے آپ فرماتے ہیں میں گھر والے نے دو تین روٹیاں بھیجنی میں اپنا میں ایک روٹی کھانا تسی دو تین بھیج دیندے ہو. انہاں کہا آپ کوئی تے آکھ دیو کہ روٹیاں زیادہ رکھنی چاہیے.
کھانا اگے زیادہ رکھو، مہمان ہے یا گھر والے زیادہ رکھو، جنی وہ طلب ہے کھا لیں گے باقی واپس آ جائے۔ حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے کہ اسی اس طرح مہمان نوازی لوگوں کی کریے، اور یہ الحمدللہ رزق گھٹدا نہیں ود جائیے۔ جنہاں بندیاں دا تجربہ ہے نا انہاں کو اسی سنیا ہے، اسی تے اس قابل نہیں ہاں، کوشش ہے بھی اللہ کرے اس طرح چلیے انہاں دے رستے تے بزرگاں لے تے۔ بہرحال انہاں کو سنیا ہے کہ جیڑا بندہ رزق کھوالدا نا او دا رزق گھٹدا ہے، یعنی عزت تقسیم کرو گے تو عزت بدے گا، علم تقسیم کرو گے تو علم بدے گا۔ یعنی ایک بندہ پڑھ کے آ گیا ہے، وہ نہ پڑھتا ہے کہ نہ آگے پڑھاتا ہے، وہ دا علم محدود ہو جائے گا۔ جس ویلے پڑھان لگ پوے گا نا وہ پھر وہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح رزق کے کھواندے جاؤ گے تو بڑھتا جائے گا۔ عزت ہے، کسی کو عزت دو گے تو وہ بھی تہاڈی عزت کرے، یعنی تہاڈی عزت بڑھتی جائے گی۔ یعنی جیڑی چیز تسی تقسیم کرتے ہو رب وہ دے وچ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ وچ دعا ہے رب ذوالجلال عمر دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز عید دی نماز 7:30 ٹھیک ہے، 7:30 بجے عید دی نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ قربانیاں نے 6:45 ٹائم اتنے رکھا ہے، بغیچہ کے 7:30 ٹھیک 7 بجے تک پہنچاواں گے انشاءاللہ، پھر 7:30 to 7:30 بیان تے 7:30 انشاءاللہ عید دی نماز ادا کی جائے گی۔ سارے حضرات ٹائم نوٹ کر لو، 7:30 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ دی نماز ادا کی جائے گی۔ سارے حضرات ٹائم کے نال تشریف لائے ہو، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، اور قربانی دی کھلنا جڑیاں نے وہ مدرسے واسطے سارے حضرات ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ میں سامنے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ سب کی طرف فرمائے، آمین۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات